السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دوستو، بھائیو، سفر سے واپسی ہو گئی اور الحمدللہ بہت ہی پر نور اور پر رونق پر روح سفر رہا۔ اللہ تعالیٰ ایسے سفر بار بار کروائے، بزرگوں کی زیارت کے، بزرگوں کی جو مشن تھا وہ تازہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس مشن پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے کے بعد اچانک خبر ملی ہمارے ہر دل عزیز مفتی عبدالمجید صاحب دامت برکاتہم بدیشہ، ان کے والد صاحب کے انتقال پر ملال کی، وہاں پر بھی حاضری ہوئی تدفین میں۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں شرکت کے لیے گئے۔ اس وقت کہ ہمارے مدھیہ پردیش کے پیر طریقت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس موقع پر پورا خاندان ہی بہت رنجیدہ تھا، لیکن ان کی ایسی صفات بیان کی کہ وہ بیمار نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے کبھی کبھی یوں کہا کرتے تھے مفتی صاحب سے کہ بات کا بھی حساب ہوگا، یعنی بولنے کا، بات کرنے کا۔ مفتی صاحب جی ہوگا، کاش کہ میں گونگا ہوتا۔ کتنے بڑے الفاظ کہ کاش کہ میں گونگا ہوتا تاکہ بولنے کا حساب کتاب دینا نہیں پڑتا۔ مفتی صاحب کہنے لگے کہ اگر میں ان کے اوصاف اور ان کی چیزیں لکھنے پر آ جاؤں تو پورا ایک کتابچہ، پورا ایک رسالہ لکھ سکتا ہوں۔ قناعت شعر، تواضع، علماء قدرداں، ان کے خاندان میں جب کوئی پیر طریقت پیدا ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا خاندان، کتنے پرو۔ کہتے تھے ہماری مفتی صاحب عبدالرشید صاحب دعوت برکاتہ نے کہا کہ ہماری تربیت میں ان کا بہت دخل رہا ہے، بہت دخل رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے دسترخوان پہ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ والد محترم کو غریق رحمت فرمائے، اعلیٰ علم میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ پسماندگان کو بھائی مفتی عبدالمجید صاحب، بھائی قاری عبدالقدیر صاحب، بھائی خلیل صاحب اور تمام بہنیں، تمام بہنوئی، تمام گھر کی خواتین، مرد، اہل خانہ کو سبھی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ والد محترم کو بہترین بدلہ اور ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ مولانا شاہد صاحب تشریف فرما ہیں، درود شریف کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے۔ گلا بھی لگا ہوا ہے اور سفر کی تکان بھی ہے، کچھ بولنے کا وہ نہیں تھا، لیکن بہرحال کچھ تو کہنا ہی پڑے گا صبح کے سبق کے لیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دوستو اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام، ان نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن دعا کے، بن مانگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم پر بہت احسان ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک احسان کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اتنے بڑے بڑے اور ایسے احسان ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ آپ کو ستایا گیا، پتھر مارے گئے، آپ کا پیچھا کیا گیا، کبھی اونٹ کی اوجڑی کو آپ کے اوپر ڈال دیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دین کی اور ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے اور بتا کر چلے گئے کہ قیامت تک کوئی کتنا بھی ستائے، پریشان کرے، کتنی ہی تکلیفیں برداشت کرنی پڑے، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ایک دین اسلام پر ہمیں چلنا ہے۔ اور جو میں طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو میرے طریقے ہیں، میری سنت ہے، اس پر چلتے رہنا ہے تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں ہیں، طریقے ہیں، آپ کے اخلاق ہیں، آپ کے رہنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، کہ کس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری ہے، اسی کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی سنتوں کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیں گے اور اس کے 10 گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ورا الورا ہے، غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والے ہیں، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے صدقے توفیل میں اللہ تعالیٰ ہماری کیا کیا کام بنا دیں، کیا کیا بگڑی بنا دیں، ہمیں نہیں پتہ۔ کیونکہ سنا ہے، لوگوں سے سنا ہے کہ جو حضور درود شریف کا ورد کرتے ہیں، درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بڑے سے بڑے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی آسان کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑے کام بن جاتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم سب بھی عہد کریں، ارادہ کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی مرتے دم تک جتنا بھی ہو سکے گا، کوئی تعداد نہیں، جتنا بھی ہم سے ہو سکے 1000 بار، 2000 بار، 5000 بار، 1,00,000 بار، کروڑ بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی، درود شریف پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس درود شریف کے صدقے میں ہم سب کی بگڑیاں بنا دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے کام جو رکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاموں کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو خوشگوار کر دے۔ اللہ اس ملک کے اندر، پورے عالم کے اندر درود شریف کے صدقے طفیل میں امن و امان کو قائم کر دے، محبت بھائی چارے کو قائم کر دے۔ اس لیے سبھی حضرات درود شریف کا اہتمام کریں، دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور پوری دنیا کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔